الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے قربانی کے متعلق چند مسائل پیش کیے تھے. انہی مسائل کو آگے آج بھی بڑھائیں گے. آج جو گفتگو ہوگی وہ اس بات پر ہوگی کہ ایام قربانی کتنے ہیں، یعنی قربانی کتنے دنوں میں جائز ہے، اس کے بعد قربانی نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلا یہی سوال ہے کہ قربانی کتنے دن جائز ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جمہور علماء کرام کے نزدیک قربانی کے صرف 3 دن ہے. صرف 3 دن میں جو شخص قربانی کرے گا اس کی قربانی درست ہوگی. 3 دن کے بعد قربانی درست نہیں ہے، کیونکہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے. تو جس طریقے سے دیگر عبادتوں کے لیے اللہ رب العزت نے وقت مقرر کیا ہے، تو ٹھیک اسی طریقے سے قربانی کے لیے بھی اللہ رب العزت نے وقت متعین اور مقرر کیا ہے. پھر دوسرا سوال ہے کہ قربانی کس دن کرنی چاہیے، یعنی پہلے دن کرنی چاہیے، دوسرے دن، تیسرے دن. تو جواب اس کا ہے کہ تینوں دنوں میں جائز ہے. 10 ذی الحجہ کو، 11 ذی الحجہ کو اور 12 ذی الحجہ کو. اور یہ عبادت انہی دنوں کے ساتھ خاص ہے. اور ان دنوں میں افضل جو ہے وہ پہلے دن قربانی کرنا ہے، اور دوسرے دن، تیسرے دن بھی قربانی کرنا ان دنوں کے ساتھ خاص ہے. لیکن زیادہ افضل پہلے دن ہے کہ جو شخص پہلے دن کرے گا وہ زیادہ افضل اور بہتر ہے. اسی طریقے سے سوال ہے، کیا شہر میں نماز عید سے پہلے قربانی کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شہر میں قربانی کا وقت نماز عید کے بعد شروع ہوتا ہے. کہ جب شہر میں نماز پڑھی جائے، نماز عید کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے. نماز عید سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ گاؤں اور وہ بستیاں جہاں پر جمعہ اور عیدین کی نماز درست نہیں ہے، وہاں جو قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے وہ صبح صادق کے بعد شروع ہوتا ہے. لیکن شہر والوں کے لیے ضروری ہے کہ جب تک نہ شہر میں نماز عید پڑھی جائے تب تک وہ قربانی نہ کرے. جو ہی نماز عید پڑھی جائے تو اس کے بعد ان کے لیے قربانی کرنا درست ہے. لیکن گاؤں والوں کو اور بستی والوں کو جہاں پر جمعہ اور عیدین کی نماز جائز نہیں ہے، ان کے لیے شریعت نے یہ حکم رکھا ہے کہ وہ صبح صادق کے بعد ہی، یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد جس وقت چاہے قربانی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے سوال ہے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے 10ویں ذی الحجہ کو نماز عید نہ ہو سکی تو پھر قربانی کا وقت کب رہے گا، یعنی پھر قربانی شہر والے کس وقت کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 10ویں ذی الحجہ کو اگر کسی عذر کی وجہ سے، یعنی عذر شرعی کی وجہ سے کوئی بھی نماز عید کی نماز نہیں پڑھ سکا تو شہر میں دیکھا جائے گا کہ عید کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے، عید کی نماز کس وقت پڑھتے تھے. تو اسی اعتبار سے یعنی جو ہی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا، اگرچہ 10ویں ذی الحجہ کو نماز نہ بھی ہوئی تب بھی اس وقت کے شروع ہونے کے بعد، یعنی نماز عید کے وقت کے شروع ہونے کے بعد تمام حضرات کے لیے قربانی کرنا درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے سوال ہے، کیا رات میں قربانی کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ رات میں قربانی کرنا جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے. قربانی کرنا دن میں زیادہ افضل اور بہتر ہے، اگرچہ رات میں بھی جائز ہے. تو یہ قربانی کے ایام کے متعلق چند باتیں تھی جو اب حضرات کے سامنے پیش کی گئی. اب دوسرا مسئلہ ہے، کیا قربانی میں نیابت جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اگر جائز ہے تو اس کے لیے کیا شرط ہے، کیا شرط نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی میں نیابت بالکل جائز ہے. نیابت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے شخص کی طرف سے قربانی کرے، یعنی کوئی کسی دوسرے کو یہ کہے کہ آپ میری طرف سے قربانی کرنا، اس کو جانور خرید کر دے
خریدنے کے لیے پیسہ وغیرہ دو، اس کو اپنا نائب بنائے قربانی کرنے میں۔ قربانی کرنا دوسرے شخص کی جانب سے مطلقاً جائز ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ جس شخص کی طرف سے وہ قربانی کر رہا ہے اس شخص کا حکم ہو، اس شخص کے حکم سے وہ قربانی کر رہا ہو۔ اگر اس شخص کے حکم کے بغیر قربانی کر رہا ہے تو پھر قربانی درست نہیں ہے، اس شخص کی اجازت درست ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص نے جو دوسرے کا نائب ہے اس نے اس کی اجازت کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر ایک ایسے جانور میں جس میں 7 آدمی شریک ہوتے ہیں اس شخص کو شریک کیا جس کی طرف سے وہ نائب بنا ہوا ہے، اس کی اجازت کے بغیر اگر اس نے شریک کیا ہو، جس جانور میں 7 حصے ہو، تو ایسے جو شخص کو بغیر حکم کے چونکہ اس نے اس کو شامل کیا ہے تو ان میں سے جتنے بھی حصے دار ہوں گے کسی بھی حصے دار کی قربانی درست نہیں ہے، بلکہ تمام حصے داروں کی قربانی خراب ہوگی، کیونکہ یہ حصے کا مسئلہ ہے، اس میں 7 آدمی شریک ہوتے ہیں، اس کے جو مسائل ہیں وہ الگ آئیں گے کہ اس میں کس کو کیا ہے، گوشت کا کیا مسئلہ ہے، نیت کا کیا مسئلہ ہے، دوسری چیزیں جو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے وہ الگ آپ کے سامنے علیحدہ پیش کی جائیں گی۔ یہاں پر اتنا سمجھ لے کہ اگر اس شخص کی اجازت کے بغیر، جیسے ہمارے یہاں کہیں ہوتا ہے کہ اکثر فون پر اس کو اجازت دے دیتے ہیں کہ میری طرف سے وہاں قربانی کر لینا، اس کو رقم بھی دیتے ہیں جانور خریدنے کے لیے، لیکن اگر کسی نے مثلا کسی کی محبت میں آ کر اس نے کہا کہ میں فلاں شخص پر قربانی واجب ہے یا واجب نہیں ہے، اس کو میں شامل کروں گا، اس کی اجازت چونکہ نہیں ہے تو اس کا شامل کرنا اس 7 حصوں میں بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اگر اس نے شامل کیا تو کسی ایک کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے سوال ہے کیا بالغ اولاد کی قربانی والد پر لازم ہے یا خود انہوں نے کرنی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالغ اولاد کی قربانی والدین کے ذمے نہیں ہے، بلکہ بالغ اولاد کی قربانی خود وہ بالغ اولاد کرے اگر وہ صاحب نصاب ہے، یعنی ضرورت اصلیہ سے زائد ان کے پاس اتنا سامان ہے، اتنی چیزیں ہیں کہ جن کی قیمت نصاب کو پہنچ جاتی ہے، تو ان بالغ بچوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خود قربانی کرے، والد کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، چاہے وہ کرے یا نہ کرے اس پر کوئی ذمہ داری بنتی نہیں ہے، بلکہ ان بالغ لوگوں کو، یہ جو بالغ بچے ہیں ان کو خود اپنی قربانی کرنی چاہیے، جو کہ قربانی یہ اہم عبادت ہے اور اہم فریضہ ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی وہ یاد تازہ ہوتی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لگتے جگر اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے لیا، تو ہم کیا ایک جانور اللہ کے راستے میں قربان نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے جو بھی صاحب استطاعت ہو، صاحب نصاب ہو، چاہے وہ بالغ بچہ ہو یا شادی شدہ ہو، بغیر شادی کو ہو، تو اس کو قربانی کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ ہے کیا عورت جو ہے اس کی طرف سے قربانی مرد پر لازم ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ اگر مرد عورت کی طرف سے قربانی کرے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر عورت صاحب نصاب ہو تو اس کے اپنے اوپر لازم ہے، اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا حق جو ہے، اپنا فریضہ جو ہے وہ خود انجام دے، خود اس کو ادا کرے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ البتہ اگر شوہر نے اس کی طرف سے قربانی ادا کی تو یہ فریضہ اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، لیکن شوہر پر لازم نہیں ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کی طرف سے قربانی کرے۔ یہ چند مسائل تھے جو آپ حضرات کے سامنے پیش کیے، انشاءاللہ آگے اور کچھ مسائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ حق تعالی ہمیں صحیح کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جس طریقے سے دیگر عبادات ہیں ان عبادات کے مسائل کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم حاصل کرے، تو یہ مسائل بھی انہی علموں میں سے موٹے موٹے مسائل ہیں جن سے واقفیت ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔